اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ موجود ہیں آستانہ بی بی شتیتا پر۔ بی بی شتیتا کوئی آپ یہ دیکھیں اس اعتبار سے کہ عظمت کے اعتبار سے یا فضیلت کے اعتبار سے جو ان کی فضیلت ہے، عظمت ہے، وہ صرف اس اعتبار سے ہے کہ امام کی چاہنے والی ہے، ورنہ کوئی ایسا نہیں کہ خاص ان کے اوپر وحی آتی ہو یا کوئی سلسلہ ہو کہ ہم آئے ہیں۔ وجہ کیا رہی کہ آپ رہی ہیں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اچھا وہ جو دور تھا، اچھا امام رہتے مدینے میں تھے اور یہ رہنے والی نیشا پور کی، امام کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن امام کے بارے میں سنا اور امام سے محبت پیدا ہو گئی، امام کی چاہنے والی ہیں۔ اچھا وہ جو دور تھا اس وقت جو بھی رقم شریف و خمس کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، کوئی ہندوستان کی طرح آج کا دور تو تھا نہیں کہ یو پی آئی ہو گیا، پے ٹی ایم ہو گیا، گوگل پے کر دیا، فون پے کر دیا، تو وہ مال معین ہوتے تھے تاکہ وہ سب لوگوں سے پیسہ جمع کرنے کے بعد امام کے پاس پہنچایا کرتے تھے۔ تو امام کے عمال آئے ہوئے تھے خمس کا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ اب جب وہ اکٹھا کر رہے تھے، بی بی شتیتا ان کے پاس پہنچی، کہ صاحب میری جو سال کی بچت ہے وہ 5 درہم ہے، 5 درہم میں سے 1 درہم میرا خمس نکلتا ہے، اور یہ 1 میٹر کپڑا، بس یہی میرا خمس ہے، 1 میٹر کپڑا اور 1 روپیہ آپ سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، 1 روپیہ امام کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا۔ اب وہ جو لے جانے والا تھا اس نے تھوڑا منہ بنایا ایسے کر کے، یہ کہاں، یہ دیکھو وکیل صاحب نے 2 لاکھ دے دیا، جعفری صاحب نے 5 لاکھ دے دیا، قناع صاحب نے 10 لاکھ دے دیا، اتنا سب لے کے جا رہا ہوں، کیا 1 روپیہ لے کے جاؤں؟ تو اس نے قرآن کریم کی آیت سنائی بی بی شتیتا نے کہ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ حق کو پہنچانے، حق کو پھیلانے میں کسی بات کی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو صاحب 1 روپیہ میرا حق بنتا تو میں نے دیا، آپ لے کے جائیے۔ تو انہوں نے کہا چلو اچھا لاؤ، جیب میں ڈال لیا۔ اب جب یہ امام کے پاس پہنچے تو ظاہر لیجیے قناع صاحب کا 5 لاکھ روپیہ، جعفری صاحب کا 10 لاکھ روپیہ، وکیل صاحب کا اتنا روپیہ، اب انہوں نے نوٹوں کا انبار لگا دیا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، رکھو رکھو رکھو۔ اب جب ہاں میں نہیں بیان کروں، جرم کی طرف گھمائے بیان کروں۔ اب جب کیا کہتے ہیں وہ سب دے چکے، امام نے کہا دے دیا سب کا؟ ہاں صاحب سب تو دے چکے۔ امام نے کہا وہ 1 روپیہ کہاں ہے کہ جو بی بی شتیتا نے، وہ 1 درہم کہاں ہے؟ تو اس نے کہا مولا وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا، کہا مجھے یہ جو لاکھوں کروڑ روپیہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس 1 روپیے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جو روپیہ آیا اس میں نہ جانے کتنا دکھاوا شامل ہے، کتنی ریاکاری شامل ہے، نہ جانے کیسے کیسے جذبات شامل ہے۔ ہم محمد و آل محمد دولت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں خلوص انسان کے اندر آئے، نیت خالص ہو۔ جو 1 روپیہ دیا گیا خالص نیت کا دیا گیا۔ اور پھر امام نے کہا دیکھو، اور یہ 40 درہم جا کے میری طرف سے شتیتا کو دینا اور کہنا کہ تمہاری زندگی کے 19 دن ابھی باقی ہیں، لہذا اس میں سے 14 درہم تم اپنے کھانے پینے میں خرچ کر لینا، 26 درہم جو باقی ہیں وہ اپنے کیا کہتے ہیں کفن کے سامان تدفین کے لیے رکھ لینا، اور کہنا چونکہ تم نے ہمارا اتنا خیال۔ اور ہاں پھر امام نے ایک کپڑے کا ٹکڑا دیا، اور امام نے کہا کہ یہ وہ لباس کا ٹکڑا ہے، کپڑا ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا نے اس کو تیار کیا تھا۔ میں چاہتا یہ تھا کہ میرے کفن میں میرے ساتھ جائے، لیکن اس کا خلوص اتنا ہے کہ میں دیتا ہوں تاکہ شتیتا اس کو اپنے کفن میں رکھ لے۔ اور پھر کہنا کہ جب 19 دن کے بعد اس کا انتقال ہوگا تو میں خود اس کے نماز جنازے میں شرکت کروں۔ آج بھی نیشا پور والے اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ امام خود آئے ہیں شتیتا کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصومہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اہل بیت سے دل سے محبت کرتا ہے، آپ دیکھیں آج ہم ان کے دار پہ کیوں آئے، چونکہ امام کی چاہنے والی تھی۔ ہم بھی اگر حقیقی معنوں میں امام کے چاہنے والے ہو جائیں، ان کو منصب کی ضرورت نہیں ہے، انہیں عہدے کی ضرورت نہیں ہے، روپیہ دولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنا ان سے زیادہ عشق ہو جائے، جتنی محبت ہو جائے، جتنا دلوں میں خلوص ہوگا، اللہ کہتا ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ ہم یہاں پہ آئیں تو انشاءاللہ آپ لوگ سب سے پہلے زیارت کریں گے، یہاں پہ نماز نہیں ہے، فقط آپ فاتحہ